الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ محبت کے تقاضوں کے متعلق جاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا لازمی جز ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں، اور اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ ان میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں، انسان ان باتوں پہ عمل کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائیں اور اس کو اپنائے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ ان المحب لمن يحب مطیع، کہ محب جو ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع ہوتا ہے، اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر میں اس کو وضاحت کیا کرتے تھے، اس کی عربی میں وہ شعر ہے، شعر پڑھوں گا پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کروں گا۔ تعصی الا له وانت تزعم حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع۔ تو اس کی نافرمانی کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ تو اس سے محبت کرنے والا ہے، تو اس کی نافرمانی کرتا ہے اور تو سمجھتا ہے کہ تو اس کی محبت کرنے والا ہے، یہ بات بالکل خلاف عقل ہے۔ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اس کی فرمانبرداری کرتا، کیونکہ بے شک محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع و فرمانبردار ہوتا ہے۔ تو محبت کا بدل انسان کے عمل سے چلتا ہے، باتوں سے نہیں چلتا، باتوں سے انسان جو مرضی کر لے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایک سنت سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت سے اپنے جسم کو مزین کریں۔ جیسے شادی کے موقع پر دلہن کو سجاتے ہیں تو اس کو زیور پہنایا جاتا ہے، اور دلہن یہ سمجھتی ہے کہ اگر اس کے ہاتھوں کے اندر، اس کی انگلیوں میں سونے کی انگوٹھی پہنا دی جائے گی تو اس کے ہاتھ خوبصورت ہو جائیں گے، اگر اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی جائے گی تو اس کی انگلیاں خوبصورت ہو جائیں گی، اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنا دی جائیں گی سونے کی، اس کے ہاتھ خوبصورت ہو جائیں گے، کانوں میں بالیاں ڈال دی جائیں گی تو کان خوبصورت ہو جائیں گے، گلے میں ہار ڈال دیا جائے گا تو گلا خوبصورت ہو جائے گا۔ یہی مثال ہے، مومن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے گی، وہ سنت کے عمل سے سج جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے مقبول ہو جائے گا، وہ اس جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ پسند ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم میری اتباع کرو، کہ اگر تم قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ لیکن یہ بڑی بات ہے، ایک ہے کہ ہم محبت کریں اللہ تعالیٰ سے، تو ہمیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے محبت کریں، اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ رب جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، جس کے دسترس میں ہر چیز ہے، وہ رب ہم سے محبت کرے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہی ہے کہ ہم نے، دیکھیں یہ فطرتی سی بات ہے، قدرتی بات ہے، جو بندہ آپ کی بات مانے گا تو آپ کو اس سے محبت ہوگی۔ آپ کے بچے ہیں، جو بچہ آپ کا کہنا مانے گا، جو بات آپ کہتے ہیں وہ اس پہ عمل کرے گا، آٹومیٹکلی فطرتی آپ کے لیے اس کے دل میں نرم گوشہ ہوگا، آپ اس کو امپورٹنس دیں گے، اس سے محبت کریں گے۔ یہ بڑی نیچرل سی بات ہے، بالکل یہی بات ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے محبت، ہم اللہ رب العزت کی بات کو مانیں گے آپ سمجھ طریقے پہ، شرط یہ ہے کہ آپ میں طریقہ ہو،
طریقہ اپنا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے لیکن طریقہ اپنا نہیں، طریقہ آپ سے سنوں گا۔ مثال کے طور پہ سے سمجھانے کے لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز پڑھو، اب نماز کا حکم دیا، نماز پڑھنی کیسے ہے یہ آپ نے ہمیں بتایا۔ اب کوئی بندہ کہ جی نماز کا حکم تو دیا ہے لیکن میں اپنے طریقے سے نماز پڑھوں گا، جی میں ادھر منہ کر کے نماز پڑھوں گا قبلے سائڈ کے، تو اس کی تو نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ جی فجر کی 2 رکعتیں ہیں، میں 4 رکعتیں پڑھوں گا، بڑی کیفیت بنی ہوئی ہے آج، بہت جو ہے وہ مزہ آ رہا ہے اور بہت رونا آ رہا ہے، تو میں جو ہے نا وہ آج 2 کے بجائے 4 پڑھوں گا، تو جی وہ 2 کے بجائے 4 قبول ہی نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، ہم نے اطاعت کرنی ہے اللہ رب العزت کی تو اپنے طریقے پہ، تو آٹومیٹکلی سی بات ہے جب آپ اللہ رب العزت کی اطاعت کریں گے، آپ اپنے نفس کی قربانی دیں گے، اپنے جذبات کی قربانی دیں گے، دین پر چلیں گے، مشقتیں برداشت کریں گے، اللہ کے لیے کریں گے، تو آٹومیٹکلی سی بات ہے اللہ رب العزت کو بھی آپ پہ پیار آئے گا، پھر اللہ رب العزت بھی آپ کے کام بنائیں گے، اللہ رب العزت بھی آپ کی آسانیاں پیدا کریں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے، ہوگا ایسا، آپ یہ کر کے دیکھ لیں، میں آپ کو یہ شرطیہ بات کہتا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے ساتھ اخلاص سے اس سے دوستی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ گر جائیں، الگ چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ انسان کو گرا دیتا ہے، نفس گرا دیتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ اس بات کی قطع نظر آپ اخلاص کے ساتھ، دل کے ارادے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آپ اللہ رب العزت کے حکموں پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چلنے کی کوشش کرتے ہیں، حتی الامکان میں کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حکم نہ ٹوٹے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العزت آپ سے محبت نہ کریں پھر، اور پھر اللہ رب العزت آپ کی آسانی پیدا کریں، یہ ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں گے اللہ والوں کے پیچھے دنیا کیوں چل رہی ہوتی ہے، نہ کوئی ان کا کوئی رشتہ داری ہوتی ہے، آپ دیکھیں اتنا مجموعہ ان کے پیچھے ہوتا ہے، لوگ ان کی جوتیاں اٹھانے کو سعادت سمجھتے ہیں، ثواب کا کام سمجھتے ہیں، ان سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا ہے، کیوں؟ اللہ والے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے نسبت ہو گئی ان کی، انہوں نے اطاعت کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ، تو یہ محبت اللہ تعالیٰ ان بندوں کے دل میں ڈالتے ہیں۔ آپ کسی بھی جتنے مرضی پیسے خرچ کر لیں، محبت پیدا نہیں کر سکتے آپ۔ انسان بعض کو یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے شادی پہ کیا کیا نہیں کیا، لیکن پھر لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا، وہ کرتے تھے اعتراض، لیکن محبت اللہ رب العزت دل میں پیدا کرتے ہیں۔ جب آپ اللہ کے لیے جو ہے قربانی دیں گے اپنے نفس کی، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں آپ کو، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے محنت اور کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی طرف بھاگ کر آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ آپ سے محبت کریں گے، آپ کے لیے کام جو ہے وہ آسان کریں گے۔ بہرحال مثال بات جو ہے کہیں اور نکل گئی، واپس موضوع پہ آ جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کس طریقے سے اطاعت کرتے تھے سنیے چند واقعات، کہ بس حکم سننے کی دیر ہوا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جیسی کان میں پڑا ویسے ہی انہوں نے اطاعت جو ہے شروع کر دی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، تو باہر شور ہوا، بیٹے کو کہا انس باہر جاؤ دیکھو کیا معاملہ ہے، کیوں شور ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو جان الا ان الخمر قد حرمت، شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہو چکا ہے۔ گھر میں کچھ شراب کے مٹکے تھے جس میں شراب موجود تھی، بیٹے کو فرمایا اخرج فاحرقها، جاؤ ان شراب کے مٹکوں کو توڑ ڈالو۔ ایک مٹکا پیچھے رہ گیا تو اس کے تعلق فرمایا یا انس ارزق ھذا القلال، اس کو بھی لے جاؤ اور نالی میں بہا دو۔ ایک صاحب وہاں موجود تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، کہنے لگے اتنی مدت سے جو ہے عادت بنی ہوئی ہے تو آپ آہستہ آہستہ کر کے چھوڑتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب یہ دوا نہیں رہی بلکہ ابھی بیماری بن چکی ہے، تو اب میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ تو اس طرح وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ سنتے تھے حکم کو اور فوراً عمل کرتے تھے۔ اور ہم نے یہ علماء کرام سے واقعہ سنا کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا، مکمل حرام کر دی گئی، تو اس وقت تجارتی قافلے میں ایک صحابی کا جو ہے وہ سامان آیا، شراب کے مٹکے آئے تھے، تو انہوں نے سب کے سب توڑ دیے، یہاں تک کہ شراب سے جو ہے ان کی گلیاں بھر گئیں۔ حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے حجت کے لیے کہ بھئی شراب کا حکم، اس کی حرمت کا حکم تو بعد میں نازل ہوا ہے، میں نے پیسے خرچ کر دیے ہیں، لیکن کیا کیا؟ قربان کیا، اپنی قربانی، پوائنٹ سمجھے گا، قربانی دی اللہ تعالیٰ کے لیے، قربانی دی اللہ تعالیٰ کے۔ حالانکہ وہ کہتے آپ کو جا کے کہ بھئی دیکھیں میں تو حکم بعد میں نازل ہوا ہے، خرید میں نے پہلے ہے تو اس کو میں بیچ دیتا ہوں، آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ بات عقل میں سمجھ بھی آتی ہے اور شاید اس کی اجازت مل جاتی، لیکن نہیں، کیا اعلیٰ درجہ اختیار کیا، اپنے نقصان کو برداشت کیا، لیکن آپ نے حکم کو نہیں توڑا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ کی جو ہے وہ صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔
عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ہیں، یہ مجلس میں اپنی تشریف لے کے آ رہے تھے، ابھی دروازے میں پہنچے تھے تو جو لوگ وہاں موجود تھے اس مجلس کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ یہ بھی دروازے میں تھے، یہ وہیں بیٹھ گئے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ دھوپ میں بیٹھ گئے ہیں، راستے میں بیٹھ گئے ہیں۔ کہتے کہ بھئی میرے کانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم پڑا کہ بیٹھ جاؤ، اب چاہے راستہ ہے چاہے دھوپ ہے، میرے لیے کوئی اور دوسرا چارہ نہیں ہے کہ میں جو ہے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی عدولی کروں، میں وہیں پہ بیٹھ گیا۔ اس لیے اس طرح تھے صحابہ کہ سنتے تھے اطعنا و سمعنا، سمعنا و اطعنا، سنا اور عمل کیا، سمعنا و اطعنا۔ سیدہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مدینہ سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر کر رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ سواری کو روکا، سواری سے اتر کے جا کے جیسے انسان قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں، وہاں جا کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بیٹھے رہے اور اٹھ کے واپس آئے، سواری بیٹھے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت یہ آپ نے کیا کام کیا کہ آپ نے سواری کو روک دیا، قافلے کو روکا، اتر کے جا کے بیٹھے، آپ کو حاجت بھی نہیں تھی، آپ جا کے وہاں بیٹھے اور جو ہے وہ واپس آ گئے ایسے ہی۔ فرمانے لگے کہ میں ایک مرتبہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں یہاں پہ گزر رہا تھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بالکل اسی طرح جو ہے وہاں جا کے بیٹھے تھے اور انہوں نے قضائے حاجت جو ہے وہ کی تھی۔ تو میں نے کہا کہ میں بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت پہ عمل کر لوں اور جا کے بیٹھ جاؤں، حالانکہ مجھے حاجت نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ باب النساء ہے، مسجد نبوی کے اندر ایک دروازہ ہے جس کو باب النساء کہا جاتا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو ہے وہ خواتین بھی جو ہیں وہ نماز پڑھنے مسجد میں تشریف لایا کرتی تھیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ باب النساء ہے، کیا یہ اچھا ہو کہ اس دروازے صرف عورتیں ہی جو مسجد میں آئیں اور کوئی نہ آئے؟ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سنا تو اس کے بعد میں اپنی پوری زندگی اس دروازے سے کبھی مسجد میں داخل نہیں ہوا، چاہے وہاں سے عورتیں آئیں یا نہ آئیں، میں کبھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوا، کیونکہ آپ نے فرما دیا تھا کہ یہاں سے میرا دل کرتا ہے کہ صرف عورتیں داخل ہوں۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا صحابہ کرام وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرتے تھے، اور اس طرح کی مثالیں جو ہیں وہ قریب زمانے میں بھی مل جاتی ہیں۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند، ان کی کچھ مثالیں میں پیش کرتا ہوں۔ صحابہ کی مثالیں چلیں، ہم لوگ کہہ سکتے ہیں جب دور کا زمانہ تھا، قریب کے زمانے کی مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیے کہ فرنگی نے پولیس پیچھے لگا دی اور ان کے قتل کا حکم دے دیا تھا، قتل کا حکم جاری ہو گیا تھا اور پولیس ان کے پیچھے پڑی تھی۔ تو 3 دن کے لیے وہ روپوش ہو گئے، چھپ گئے کہ پولیس نہ پکڑ لے۔ 3 دن بعد جو ہے باہر نکل آ کے چلنا شروع ہو گئے۔ تو مریدوں نے کہا حضرت آپ کیا کرتے ہیں، آپ کی جو ہے وہ جان کا معاملہ ہے، لوگ پولیس آپ کے پیچھے پڑی پکڑ کے مار دے گی۔ تو فرمانے لگے بھی دیکھو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پہ جو ہے نظر دوڑائی، مجھے 3 دن سے زیادہ غار سوار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روپوش ہوئے، 3 دن سے زیادہ پوری سیرت میں کوئی دن نہیں ملتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس میں روپوش ہوئے۔ تو میں نے سنت میں عمل کر لیا، اب میں باہر ہوں، چاہے مجھے پھانسی مل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، گنگو کے رہنے والے فقیہ تھے۔ آخری عمر میں ان کی آنکھوں میں موتی آ گیا تھا، آنکھوں سے دیکھنا جو ہے وہ، لیکن پھر بھی جو ہے وہ سرما آنکھوں میں لگایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت سرما تو آنکھوں میں اس لیے لگایا جاتا ہے کہ بینائی تیز ہو، تو آپ کی تو بینائی نہیں چلی گئی، آپ کی بینائی نہیں ہے، آنکھوں میں موتی آیا ہوا تو آپ بھی سرما لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں بھئی آپ سرما اس لیے لگاتے ہوں گے کہ آپ کی بینائی تیز ہو، میں تو سنت سمجھ کے لگاتا ہوں، مجھے اس سے کیا غرض کہ اس سے بینائی تیز ہوتی کہ نہیں، میں تو اس کو اس لیے لگاتا ہوں کہ سنت پہ عمل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ علامہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت جو ہیں باوضو رہا کرتے تھے اور قرآن مجید یا حدیث کتاب یا کسی دینی کتب کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنا ادب تھا ان کے اندر۔ اور ایک اور بزرگ تھے اسی سلسلے کے جن کو اللہ رب العزت نے اتنی قبول عطا فرمائی کہ انہوں نے 18 سال مسجد نبوی کے اندر جو حدیث کا درس دیا، اور جب وہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے تو یہ فرمایا کرتے تھے قال صاحب هذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے ان کے منہ مبارک کا اشارہ کر کے جو ہے یہ فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر، اور اپنی داڑھی مبارک سے جو ہے وہ وہاں کا داڑھی پکڑ کے یوں تو صفائی کیا کرتے تھے اس جگہ کی، یہ ادب و احترام جو ہے وہ تھا۔ پھر واپس جب دارالعلوم دیوبند جو ہے وہ لوٹ کر آئے تو وہاں پر آ کر انہوں نے جو پھولوں کا باغیچہ تھا وہاں پر کیکر کا درخت لگایا،
کیکر کا درخت لگایا تو لوگوں نے پوچھا حضرت یہاں تو پھول کے درخت ہوتے ہیں، آپ نے کیکر کا درخت کیوں لگایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہ کیکر کا درخت تھا، تو میں نے کیکر کا درخت اس لیے لگایا کہ جب ایک درخت میں دیکھا کروں گا تو اسے کانٹے دیکھ کر مجھے وہ بیعت رضوان یاد آ جائے کرے گی۔ تو اس طریقے سے جو ہے لوگ تھے ہمارے اکابر جو سنت پہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب العزت یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اطاعت کریں، ان کی سنتوں پہ عمل کریں۔ اور یاد رکھیں جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی مہربانی، جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی مہربانی، جتنا اللہ رب العزت کے لیے آپ آؤٹ آف دا وے جا کے دین پہ عمل کریں گے۔ دیکھیں آج کل کا جو دور ہے نا، اس کے اوپر جب آپ دین پہ چلیں گے تو آپ کو طرح طرح کی باتیں بھی سننے کو ملیں گی اور آپ کو بہت سارے مسائل فیس کرنے پڑیں گے، لیکن یاد رکھیں جتنا زیادہ آپ آؤٹ آف وے جائیں گے، ان مشکلات کا مقابلہ کریں گے، جتنا زیادہ آؤٹ آف وے جا کر آپ اللہ رب العزت کے حکم پہ عمل کریں گے، آپ مسلم پہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ آؤٹ آف وے جا کے آپ کے کام بنا دیں گے۔ آپ دیکھ لیجیے گا۔ تو اللہ رب العزت سے جو ہے وہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔